جب ہم نے کہہ دیا کہ قوم باغ میں بنی ہی چاہیے تو ہمارے فیصلے سے اختلاف کرنے والے کون ہیں؟ سردار کی بات سن کر ایک دفعہ چاروں اور خاموشی چھا گئی۔ عتیق احمد خان جو سر جھکائے جرگے کا فیصلہ سن رہے تھے، بے ساختہ سردار کی طرف دیکھا، جن کا فیصلہ ان کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ ان کے خاندان میں لڑکی ذات کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ بات تو پورا گاؤں جانتا تھا کہ خان برادرز کے ہاں بیٹیاں نہیں ہوتی، شہید کسی کی بددادگی ہے، یہ بھی سننے میں آیا۔ تو عتیق احمد خان بے ساختہ بول تھے، لیکن سردار صاحب آپ تو جانتے ہیں ہمارے پورے خاندان میں لڑکی نہیں ہے، ہم خوبا کے بدلے زمین جائیداد دینے کو تیار ہیں۔ تو سردار کے منہ پر تنزیہ مسکراہٹ آئی، جسے گاؤں کے لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں۔ ہاں تو کیا ہوا اگر تمہارے خاندان میں لڑکیاں نہیں ہیں؟ لڑکے تو ہیں نہ، ہمیں خوبا میں آپ کا پوتا چاہیے۔ عتیق احمد خان فان ہاؤس میں آج پہلی دفعہ سناٹے کا عالم تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے آنکھیں چلا رہا تھا۔ جرگے میں جو بنی کا فیصلہ ہوا اس میں سب کی آنکھیں اشک بار کی ہوتی۔ خان حویلی کے لڑلے سپوت بھی خاموشی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ جب عتیق احمد خان کی آواز حویلی میں گونجتی ہے، جاؤ بہو بجہان خان کو لے کر آؤ، جھرگے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو مومنہ بیگم تڑپ اٹھتی ہے، پلیز دادی یہ ظلم نہ کرے، میرا معصوم بیٹا، اسے تو ابھی ماں کے بغیر جینا بھی نہیں آیا اور آپ اسے ونی دے رہے ہیں۔ بہو ہم نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، جو ہم نے کہا وہی ہوگا، جاؤ بجہان خان کو لے کر آؤ۔ مومنہ بیگم نے بے ساختہ سردار حاتم کی طرف دیکھا، جو ان سے نظر چلا جاتے ہیں۔ تاجان کے سامنے وہ بھی نہیں بول سکتے، اور پھر حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ مومنہ بیگم جیسے ہی سسکتے ہیں وہ چہری تین بچوں کے روم کی طرف پڑھی، سردار حاتم بھی دادا جی کے اشارے پر ان کے پیچھے۔ تیز خان جو کہ چوری چھپے ہوئے بہو کی بات اس رہا، ماں کو روم کی طرف بڑھتے دیکھ جلدی سے بلہان کی جگہ بستر میں گھس گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ مومنہ بیگم نے جیسے ہی سی چھیدی تین بلہان کو دیکھا تو بے ساختہ سینے سے براب کا سسکنے گئے۔ سردار حاتم کمرے میں آئے اور ان کے کندھے پر ہاتھ کر دلاسا دینے لگے، مومنہ پلیز حوصلہ رکھو، بنگا سب بہتر کرے گی۔ سان میں کیسے حوصلہ کر دوں، کیسے آپ کو پتا ہے مگر کتنا معصوم ہے، وہ تو میری تیز آواز پر ڈر جاتا ہے، وہ کیسے ان حالات کا سامنا کرے گا؟ تو حاتم سردار بے ساختہ بولے، مومنہ تمہیں پتا ہے تیز خان میں داجی کی جان بستی ہے، وہ کبھی بھی تیز خان کو ونی نہیں کرے گے۔ ونی کا لفظ آتے ہی سردار حاتم کی زبان کانپ جاتی ہے، تو مومنہ بیگم بلہان کو لیٹا کر سردار حاتم کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ سردار پلیز ہماری ایک بات مان لیں، آپ نے ہمیشہ داجی کا حکم مانا ہے، لیکن اس دفعہ آپ ہماری مان لیں، پلیز چاہیں ہم بلہان کی جگہ تیز کو بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھدار اور عقل مند ہے منان کی نسبت، پلیز سائیں ایسا کرنے میں میرا ساتھ دے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر داجی کو پتا چل گیا تو طوفان عجین پلف لت چھیدی تین دا۔ سردار حاتم دھیمی آواز میں چلائے، سائیں ادھر دیکھے، وہ بیڈ پر لیٹے ملہان اور تیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ آپ دیکھے بتائیں ان میں سے ملہان کون ہے اور تیز کون، نہ ہو کر نہیں پہچان پاتی تو داجی کو کیسے پتا چلے گا؟ مومنہ آپ جانتی ہو خان کتنا ڈرپوک ہے، داجی کو دیکھتے ہی پتا چل جین پلف لت چھیدی تین کا۔ ہمیں نہیں پتا سائیں، آپ کو ہماری یہ بات ماننی ہوگی، ونی میں ملہان کی جگہ تیز جین الف لت چھیدی تین کا۔ تو سردار حاتم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ملہان کی نسبت تیز ایک ہوشیار بچہ ہے۔ ٹھیک ہے مومنہ، ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ تیز جو کہ تب سے آنکھیں بند کے ماں اور باپ کی باتیں سن رہا تھا، بستر سے نکلتے ہوئے بولا، بابا ہم داجی کو نن بتائیں گے کہ ہم ہاں نہیں ہیں۔ تو مومنہ بیگم بے ساختہ سردار حاتم کی طرف دیکھتی ہے کہ دیکھ لے اپنے بیٹے کی ذہانت، جو 10 سال کی عمر میں اپنے عقل سے زیادہ ہوشیار تھا، جسے ماں اور باپ کی پوری بات تو سمجھ نہیں آئی، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ ماں بھننا اسے خان کی جگہ کہیں بھیجنا چاہتی ہیں۔ تیز آپ تو ہمارے بہادر بیٹے ہو، نہ آپ جائیں گے؟ نہ کدھر، جی ماما میں جاؤں گا، خان کی جگہ آپ ہوئے مت۔ تیز آپ ہماری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ نے ہمیشہ بڑوں کی بات ماننی ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ بیٹا آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور روز اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ میرے بچے نے جی ماما میں ایسا ہی کروں گا، ماما میں آیت الکرسی بھی پڑھ کر سوؤں گا اور کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گا، آن میرا بہادر بیٹا۔ وہ ایک دفعہ تیز کو زور سے سینے سے لگاتی ہیں اور سردار حاتم کو تیز کو باہر لے جانے کا کہتی ہے۔ سردار حاتم جیسے ہی تیز کو لے جاتے ہیں، دادی تیز کو ملہان سمجھتے ڈھیروں پیار کرتے ہیں۔ ملہان بیٹا آپ نے ڈرنا نہیں ہے،
سب کا بہادری سے سامنا کرنا ہے۔ جیسے ہی نکاح شروع ہوا، داجی کا موبائل بجنے لگا۔ وہ کال اٹھا کے سائڈ پر ہو گئے تو سردار حاتم نے دلہا کے نام میں قیس کا نام لکھوا دیا۔ قیس احمد خان ولد سردار حاتم احمد خان، آپ کا نکاح نمل شاہ ولد منور حسین شاہ محر 1 کروڑ سے کا رائج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے جیسے ہی الفاظ دہرائے تو قیس اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جان میں کیا بولو؟ بولو بیٹا قبول ہے۔ تو قیس خان بولا، بولو بیٹا قبول ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی۔ بیٹا آپ نے بس قبول ہے بولنا ہے۔ پھر قیس کے 3 بار قبول ہے کہتے ہی مولوی صاحب اندر کی طرف بڑھے، جہاں نمل شاہ ایک ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈالے دوسرے ہاتھ میں اپنی بڑھیا پکڑے اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نمل شاہ 8 سال کی ایک معصوم بڑھیا، لال پھولے گالوں کے ساتھ ایک نظر دیکھنے والے کو خود کو پیار کرنے پر مجبور کر دے، لیکن دیکھنے والے کی دوسری نظر میں پیار کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ نمل دماغی طور پر اب نارمل اپنی عمر سے چھوٹا ذہن ہے۔ نمل کے بابا کے سمجھانے پر نمل بھی نکاح قبول کرتی ہے۔ اس طرح شروع ہوتی ہے محبت کی ایک